کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر نیچے کیے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی نہیں ہوگے؟ کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اپنا دامن شیخ جنید کی طرف چٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطۂ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شیخ تو دیوانہ ہے، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہیں؟ سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہوں نے بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل کیے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
بہت مشہور واقعات میں سے شامل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب عجیب مناظر دکھائے۔ ایک بار سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو؟ میں نے نوجوان سے دریافت کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور کف سے افسوس ملتے ہوئے بولا، اس پر ایک کیفیت طاری تھی، مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی، میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر جب میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا، وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کے بجائے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، مجھے میری کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہے، اسی جگہ سے ملی ہے۔ نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، اسی لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی، کوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں گوہر مراد ہاتھ آیا ہو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کو غیب سے قدم قدم پر ہدایت دی جاتی تھی اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نکات سمجھائے جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا، وہاں میں نے ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدقسمتی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگلو عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی، اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے، جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک ہے اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی کا گزر اس محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔ آپ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی، کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا۔ دور و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں، ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوندے خاک ہو چکے تھے، دروازے تباہ ہو گئے تھے، اب نہ صاحب جائیداد تھا نہ دربان تھا۔ فانوسوں اور قمقموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے، جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے عمرا جمع ہو کر داد و عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور حاطف غیب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و علم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے مکان کو صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا، لہٰذا مکان کے اندر جو انس محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا ہے اور کیف و سرور کی جگہ شور اور ماتم برپا کیا گیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بزرگوں کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور بہلول دانا کے اگر اقوال کی بات کی جائے، ان تمام تر صورتحال کی بات کی جائے تو ہم صرف شاید یہی سمجھتے ہیں کہ صرف بات کرنا کافی ہے، صرف کھانا پینا کافی ہے یا سونا کافی ہے۔ در حقیقت جس طرح سے جس انداز میں بہلول دانا نے یہ بات سمجھائی کہ کھانے کی اگر بات ہے جہاں تک تو حلال کھانا سب سے اہم بات ہے۔ اگر گفتگو کی بات ہے تو سچ بات در حقیقت گفتگو کا محاصل ہے اور حاصل گفتگو کا سچ بات ہی ہے۔ جب تک سچ بات نہیں کی جائے گی، جب تک سچ نہیں کہا جائے گا، اس وقت تک گفتگو میں وہ رنگ ڈھنگ نہیں آ سکے گا اور گفتگو کا اثر نہیں ہو سکے گا۔ اور سونے کی بات جہاں تک ہے، اللہ کی یاد میں اگر آپ دن بسر کریں تو اللہ کی یاد میں ہی آپ سو جائیں، یعنی اس میں جو مراد ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی تمام تر زندگی بھی عبادات میں گزرنی چاہیے اور موت کے وقت بھی آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ
لا الہ الا اللہ جاری ہونا چاہیے، اور یہ تب ہی ہو سکے گا جب ہم حقوق العباد پورے کریں گے، یہ تب ہی ہو سکے گا جب ہم حقوق العباد پورے کرتے ہوئے حقوق اللہ کی جانب آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔